السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اپنا عامل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، بسم اللہ ایک ایسی لفظ یا آیات ہے کہ اس کی فضیلت بے شمار ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اگر میں بسم اللہ کی صرف بے کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو 70 اونٹ بھر جائیں گے۔ تقریباً ایسے ہی الفاظ ہے کہ صرف بے کی تفسیر پر 70 اونٹ بھر جائیں گے۔ بسم اللہ کے عامل بننے کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ابتدائی تعلیم دوں۔ جب کوئی شخص الف بے سے واقف نہیں اور عملیات پانا چاہتا ہے تو یہ تو سراسر زیادتی ہے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان اعمال میں سے آپ لوگ ایسے اعمال 2-3 بھی کریں، آپ کو پھر آگے بڑھنے میں فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور بات، کوئی ترتیب میں بنا رہا ہوں جس پر آپ لوگ باقاعدہ مجھ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر کسی شخص نے ان میں چند چلے کیے ہوں گے تو ان کو بہت فائدہ ہو گیا، کیونکہ میں جو ترتیب بنا رہا ہوں اس میں سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، 3 سال بھی لگ سکتے ہیں، اور 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 3 مہینے بھی، اس کا مجھے خود پتہ نہیں، کیونکہ پہلے مجھے حکم نہیں تھا، اب حکم ملا ہے۔ البتہ باقاعدہ تعلیم کا جب مجھے حکم مل جائے گا تب ہی میں کروں گا، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جتنا انسان مشہور ہوتا جاتا ہے، کامیاب ہوتا جاتا ہے، اتنا انگلی اس پر اٹھتی جاتی ہے۔ ایسا شخص کوئی مجھ سے بات کرے گا جس کا میرے پاس جواب ہی نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ لہٰذا میں اب بھی ایک نامکمل انسان ہوں، لیکن جتنا میرے پاس ہے وہ آپ کو پہنچانے کی ایک ناکام کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ دھوکے میں نے کھائے ہیں، دھکے میں نے کھائے ہوئے ہیں۔ سردی کی ایک رات فٹ پاتھ پر گزارنا کوئی آسان بات نہیں، میں نے کھایا ہے، مجھے گزرا ہے، مجھے اس کا احساس ہے۔ ایک عمل کے لیے، ایک جن کو حاصل کرنے کے لیے مجھے پتہ ہے ان چیزوں میں کتنی تکالیف ہیں۔ کیا بتاؤ آپ کو، قصے کہانی نہیں، علم کے ساتھ قدم کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا آج ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، بسم اللہ کے بارے میں ہے۔ اول زکوٰۃ بسم اللہ کی 3,25,000 ہے۔ پوری زکوٰۃ دیں، اس کے بعد جس کام کے لیے ایک خاص تعداد میں پڑے گا، پتہ اور کامرانی ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے کوئی قید نہیں، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سفر کرتے، ہر وقت پلتا رہے، لیکن شرط یہ ہے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ایک بار درود شریف پڑھ کر چھوڑ دیں، پھر بات کریں، پھر ایک بار درود شریف پڑھ کر جہاں سے چھوڑا ہے پھر شروع کریں۔ یعنی اگر آپ لوگوں نے 100 دفعہ پڑھ لیا، پھر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو درود شریف پڑھ کر آپ ان سے بات کریں، پھر جب عمل شروع کریں گے پہلے درود شریف پڑھیں گے پھر شروع کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ چند روز میں انشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے، اور اس کو آپ لوگوں کو اجازت ہے کر سکتے ہو اس عمل کو، کیونکہ ایک ویڈیو میں میں نے حمزات طبع کرنے کا بتایا تھا، تو میں نے کہا کہ اگر نہ کرے تو اچھا ہوگا، یا کسی ایسے شخص سے جو آپ کے قریبی ہو، روحانی طاقت اس کی زیادہ ہو، تب آپ کرے تو بہتر ہوگا، لیکن اس کی اجازت دے رہا ہوں میں۔ بس سمجھ لو خود اس کا عامل ہو۔ یہ عمل تو میں نے نہیں کیا، اللہ کے فضل و کرم سے مرشد نے اپنی نگرانی میں مجھ سے کرایا تھا، وہ علیحدہ ترتیب سے تھی، اس کو میں نے 3 دن میں کلیئر کیا تھا رمضان شریف میں، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ آپ عامل ہو جائیں گے۔
اب کچھ قاعدے اور کچھ طریقے بھی بتا رہا ہوں۔ جو شخص 786 مرتبہ پڑھے گا ایک ہفتے تک، یعنی 786 مرتبہ روزانہ ایک ہفتے تک پڑھے گا، بلائی ہو یا برائی، نفع ہو یا شر، تجارت ہو یا کچھ اور چیز، جس کی نیت کر کے پڑھے گا پورا ہوگا۔ بلائی یا برائی میں نے عرض کر دی، نفع ہو یا شر، اس کو آپ لوگ اپنی برتن بڑا کر کے سوچ لے تو کچھ راز آپ پر کھل جائیں گے۔ شر سے کیا مراد اور برائی سے کیا مراد؟ ایک ایسا کام جس کو آپ لوگ کسی سے چھیننا چاہتے ہیں، برائی کا، اس کو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مقصد رکھنا سامنے۔ جو شخص بلائی ناگہانی یا اپمانت ناگہانی یا ایک بلائے شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ 21 بار سوتے وقت پڑھ لیا کریں، اور جو شخص 50 مرتبہ کسی ظالم کے سامنے پڑھے، اس کے دل میں ہیبت پیدا ہوگا اور اس کی سر سے محفوظ رہے گا۔ یہ طریقے احادیث میں عام ملتی جلتی ہے، لیکن عامل کا اس پر یقین بڑھ جاتا ہے کہ میں اس کا عامل ہوں، فلاں چیز کا عامل ہوں، کیونکہ یقین کا بہت بڑا دخل ہے۔ اب ایک عمل تعویذ کا میں بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے میں نے ماں زوجدین ثابت پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ان سے دیکھ لیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ ماں ثابت یا زوجدین میں جمعرات کا روزہ رکھیں اور افطار یعنی افطاری کھجور اور روغن زیتون سے کرنا ہے، صرف کھجور اور زیتون۔ پھر بعد نماز مغرب 121 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، پھر لاتعداد پڑھتا رہے، درمیان میں عشاء نماز پڑھ لیں اور پھر پڑھتا رہے حتیٰ کہ نیند آ جائے، اور پھر صبح سویرے اٹھ کر نماز فجر پڑھ کر 21 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد زعفران، مشک اور گلاب سے 121 مرتبہ ایک کاغذ پر لکھیں، عود اور عنبر کی خوشبو روغن کریں اور پھر اس کاغذ کو اپنے پاس رکھیں۔ ہر ایک شخص اس کی عزت و وقار کرے گا، کیسا ہی ظالم جابر افسر ہو مرعوب ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں میں ہیبت پیدا ہو۔ جو ہوگا ہے ہر شخص تعمیل کرے گا اور مخلوق مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا، جو شخص نگاہ ڈالے گا مسخر ہو جائے گا۔ اور ایک طریقہ جو خود میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا، اس تعویذ کو ہم نے ایک 625 مرتبہ لکھا ہے۔ اس کو لکھنے کے لیے سال میں 3 مسلسل ٹائم ہے، ایک اسی جنوری میں ہے، ایک رمضان میں، اور ایک رمضان شریف سے پہلے جو ماہ آتا ہے اس میں۔ سال میں 3 دفعہ یہ تعویذ لکھ سکتے ہوں۔ رمضان شریف میں ہم نے اس کا باقاعدہ عمل یعنی چلہ کیا تھا اور اس کو لکھا ہوا تھا۔ پھر ہمارے ایک پٹھان دوست فرمانے لگے کہ میں نے مرغی کے پروں میں 625 مرتبہ ہم نے لکھا تھا، ابھی میں نے 121 مرتبہ عرض کر دیا۔ اس کے بے شمار تعداد ہے، لیکن اس عمل کے ساتھ 121 ہیں، لہذا واقعہ بتا رہا تھا کہ میں نے مرغی کے پروں میں جو پارامی بریلر مرغی ہوتی ہیں، بسم اللہ شریف کا تعویذ رکھ دیا اور اپنے کمرے میں بند کر کے اس پر فائرنگ کر دی پستول سے، لیکن نشانہ چھوٹ گیا۔ کئی مرتبہ کوشش کے بعد نشانہ نہیں لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ طریقہ اس نے ہمارے حضرت کو فرمایا تھا کہ اس طرح مجھے اس کا یہ فائدہ، کیونکہ وہ پٹھان تھا تو پٹھانوں کی تجربات بھی پٹھانوں کی طرح ہوتی ہیں، یعنی پٹھانوں کا واسطہ بندوق پستول وغیرہ سے ہوتا ہے۔ اس نے اسی طریقے سے اس کو آزمایا اور مجھے بھی مختلف فائدے ملے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کتابوں کی علوم مجھ پر کھلتے ہیں اس تعویذ کی برکت سے۔ ہر کسی پر اس کا علیحدہ علوم کھلتے ہیں۔ بسم اللہ کے بہت بڑے بڑے عمل میرے پاس خود ہیں جو مجھے اپنے مرشد کی طرف سے ملے ہیں، لیکن کچھ تو میں نے کیے ہیں، کچھ نہیں کیے، لہذا یہ طریقہ بہت ہی زبردست ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی پستول اٹھائے اور فائرنگ کرنا شروع کر دیں، یہ تو پٹھانوں کی طرح دل لے آؤ پھر کرو تو اچھا ہوگا اور مزہ بھی کرے گا۔ اس طرح ایک اور عمل بھی میری نظر سے گزرا ہے،
اس میں ایک اللہ والے نے بکری پر فائرنگ کر دی لیکن وہ نشانہ ہٹا گیا۔ میں کوشش کرتا ہوں اس عمل کو بھی ڈھونڈ کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن پھر وضاحت کر دوں، پٹھانوں کی طرح دل لے آنا، پھر یہ پسٹول والی عمل کو آزمانا، ایسا نہ ہو کہ کسی پر بے یقینی میں فائرنگ کر دے اور اس کو موت کی موت گار دیں، نہ کرے ایسا۔ لیکن فائدہ اتنے بتا دیا کہ ایسے فائدے ہیں اللہ کی کلام میں، اب بھی وہ تاثیر ہے جو صحابہ کی دور میں تھی، بس یقین شرط ہے۔